بھی واقعہ بھی ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بتایا ہے۔ اس واقعے کا تعلق اصحاب کہف کے ساتھ ہے۔ خلاق عالم نے اس کہف جو لفظ ہے اس کے نام پر 15ویں پارے میں مکمل ایک سورہ پاک کو نازل فرمایا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ یہ پہاڑ پر ایک غار تھی جس غار کے اندر اللہ کے کچھ ولی جا کر ٹھہرے۔ اللہ کو ان کا ٹھہرنا، ان کے یہ تمام معاملات اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس واقعے کا اور اللہ نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی ادا کو، ان کی یاد کو باقی رکھتے ہوئے پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا بھی نزول فرما دیا۔ کہا انہوں نے ہماری خاطر اتنا کچھ کیا، ہم نے جس پہاڑی پر وہ ٹھہرے اس کا بھی ذکر قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ اور پھر یہ رقیم کا علاقہ ہے، یہ بھی قرآن فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں کیسے ان کے واقعات کو محفوظ رکھا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے لیے طرح طرح کے جو راستے ہیں وہ کشادہ فرما دیا کرتا ہے۔ اصحاب کہف، یہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اصحاب کہف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھا جانے کے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اصحاب کہف والے جو ہیں یہ کچھ حضرات ہیں، کچھ اللہ کے ولی ہیں جن کی تعداد کے بارے میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں اور اس امت کے مفسر بھی ہیں، اور یہ عبداللہ وہ ہیں کہ جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ کتنی تعداد؟ 7، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ دیکھیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ کتا پیار کرے تو اللہ اس کتے کا بھی ذکر قرآن میں نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے کتا پیار کرے تو قرآن اس کتے کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ان کے نام بھی مورخین نے لکھے ہیں، اور تفسیر خازن کے اندر 7 کے ساتھ نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کتے کا نام جو تھا وہ قطمیر تھا، اور روایات میں آتا ہے تفسیر خازن کے اندر امام خازن فرماتے ہیں کہ ان کے نام لکھ کر اگر گھر میں لٹکا دیے جائیں تو اللہ گھر کو جلنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ فرمایا کسی جگہ آگ لگ جائے، ان کے نام کسی چیز پر لکھ کر اس آگ میں پھینک دیے جائیں تو اللہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کوئی جتنا مرضی بیمار ہو، جتنی مرضی شدید حاجت میں ہو، ان کے نام لکھ کر اگر تعویذ بنا کر جس بیمار کے، حاجت رواں کے گلے میں یا بازو میں لٹکا دیا جائے، فرمایا اس کے بازو پر لٹکانے کی دیر ہوگی، اللہ ان ناموں کی برکت سے اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا، اس کی بیماری کو جو ہے وہ آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ اور فرمایا جہاں پریشانیوں کا یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر قید ہو جائے، وہ ان کے نام لکھ کر اپنے بازو پہ لٹکا دے، اللہ قیدی کو دور فرما دے گا۔ اتنی ان کے ناموں کی، جن کے ناموں کی اتنی برکت ہے، ان کو اللہ نے کتنی برکتوں سے نوازا ہوگا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے روایات میں آتا ہے جو بندہ جمعے والے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتا ہے، جمعے والے دن پڑھنے سے اگلے جمعے تک اور 3 دن زیادہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے اور پڑھا کرے، فرمایا جب دجال کا فتنہ ہوگا اللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گا۔ دجال کے جس نے خدائی دعویٰ کرنا، ہر طرف جو ہے وہ کفر ہی کفر ہونا ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ کی برکت یہ ہے اللہ اس بندے کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ اب آپ نے اتنا کچھ سنا کہ یہ اتنی فضائل ہیں اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے، اتنا کچھ ملتا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اتنا کچھ جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے؟ یہ کون لوگ تھے، کیا تھا انہوں نے کہ اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آ گئی؟ آئیے اس بات کو سنیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اکثر کا اسی بات پر اتفاق ہے، جو ہے وہ لوگ کفر و ستم میں شروع ہو گئے۔ ایک بادشاہ آیا، دقیانوس جس کا نام تھا، تفسیر خازن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، دقیانوس اس کا نام تھا۔
وہ جابر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا. اب اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ اے لوگوں سارے کے سارے ایک خدا کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا شروع کر دو. اب جو نہ بتوں کی پوجا کرتا اس کو قید کرتا، ظلم و ستم کرتا، مجبوراً بندوں کو یہ کافر کر رہا تھا. لیکن یہ کچھ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے. اور پھر دیکھیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، جب دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے پھر تخت و تاجی نہیں دیکھی جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے، تب مفسرین فرماتے ہیں یہ اس بادشاہ کے معزز بندے تھے، درباری بندے تھے. ان کا بہت ہی وہاں پر جو ہے وہ روب ہوا کرتا تھا. لیکن جب اس کا یہ ظلم و ستم دیکھا تو شہر سے نکلے باہر. شہر سے جب نکلتے ہیں آ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، ایک غار میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم صرف تیری رضا کی خاطر اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، اس دقیانوس بادشاہ سے بچنے کے لیے ہم تیری یاد میں یہاں بیٹھے ہیں. تو نے اب ہماری حفاظت فرمانی ہے، تو نے ہماری حفاظت فرمانی ہے. اچھا یہ عبادت میں مصروف ہو گئے، پھر یہ سو گئے. جب سوتے ہیں تو پھر اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے، سوئے ایک پل کے لیے تھے لیکن 3 صدیاں گزر گئیں، یہ سوئے بیٹھے ہیں. 3 صدیاں سوتے رکھے، 300 سال. جب اٹھتے ہیں تو بالکل تر و تازہ، اور ان کو کوئی نہیں پتا کتنا زمانہ گزر گیا، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا. جب اٹھتے ہیں، اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ سارے ساتھی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بھوک لگی ہے، اب کھانے کے لیے کچھ منگوایا جائے. یملیخا ان میں سے ایک ساتھی تھے، ان اصحاب کہف میں سے. ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے، جا کر بازار سے ہمارے لیے کھانا لے کر آئیے. جب یملیخا بازار میں جاتے ہیں تو جا کر ایک نان بائی کے پاس گئے، تندور پہ گئے، روٹیاں وغیرہ لگوائی. جب پیسے دینے کی باری آئی نا تو آپ نے اپنے زمانے کا، کیونکہ ان کو تو یہی تھا ہم ایک پل کے لیے سوئے ہیں، جیسے آج سوئے ہیں اور صبح ہم اٹھ گئے ہیں. انہوں نے دقیانوسی سکہ نکالا، اس نان بائی کو دیا. جب اس تندور والے کو وہ سکہ دیا تو وہ ورت حیرت میں مبتلا ہو گیا، کہنے لگا ہمیں تو یہ لگتا ہے تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ آیا ہے. یملیخا صاحب نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کون سا خزانہ آئے گا، یہ وہی دور ہے، وہی جو ہے نا وہ زمانہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں جب یہ کھانا لینے کے لیے آ رہے تھے نا تو یہ اس وقت یملیخا بھی ورت حیرت میں مبتلا تھے کہ ابھی ہم کل سوئے تھے، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، لیکن آج ہم آ رہے ہیں ہر طرف اسلام کی نشانیاں ہیں، ہر طرف اسلام اسلام نظر آ رہا ہے. یہ بھی پریشان تھے. لیکن جب سکہ دیا اور اس نے یہ پوچھا کہ تمہارے ہاتھ لگتا ہے کوئی خزانہ آ گیا ہے، پریشانی میں اضافہ ہو گیا. اب اس نے جو تندور والا تھا اس نے پولیس والوں کو بلایا، اس نے کہا جلدی سے آؤ ذرا، لگتا ہے ان بندوں کو کوئی خزانہ ملا ہے. یہ دیکھیں نا یہ کتنا پرانا سکہ، یہ تو کوئی خزانہ معلوم ہوتا ہے. جب سپاہیوں نے آئے، سپاہیوں نے کہا کہ صحیح بتا دو کہ تمہارے ہاتھ کون سا خزانہ آیا ہے، جو خزانہ آیا ہے ہمیں بتا دو تاکہ بات یہاں ہی رفع دفع ہو جائے. انہوں نے کہا بھائی کون سا خزانہ، کون سا خزانہ، یہی تو سکے یہاں چلتے ہیں اور یہ سکوں کے بدلے میں ہم روٹی لینے آئے ہیں. تو اس نے کہا کون سے یہاں پر سکے، یہ تو سکے چلتے ہی نہیں ہیں. تو یملیخا کہنے لگے مجھے ایک بات تو بتاؤ، وہ جو ہمارا ظالم بادشاہ ہے دقیانوس، اس کا کیا حال ہے؟ سپاہی پریشان ہو گئے. اس نے کہا بھائی کون سا دقیانوس بادشاہ، کون سا جابر بادشاہ، کس بادشاہ کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے. ہاں صدیوں پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام دقیانوس تھا، لیکن اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب تو جو ہے وہ سلطنتیں بدل گئی ہیں. اس وقت تم کہتے ہو ظلم تھا، لیکن آج تو دیکھو ہر طرف اسلام ہی اسلام نظر آ رہا ہے اس وقت کے حساب سے، کیونکہ ہمیشہ سے جو سیدھا راستہ وہ اسلام ہی رہا ہے، ہر نبی کا راستہ اسلام ہی رہا ہے. اچھا اس نے کہا کہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا نہیں بات یہی ہے، یہ ہم تو دقیانوس کے زمانے میں سوئے تھے. تو اس نے کہا کہ ہم آپ کی بات پر کس طرح، پولیس والے نے کہا ہم آپ کی بات پر کس طرح اعتبار کریں؟ فرمایا غار میں نا پاس ہی غار ہے، وہاں ہمارے کچھ ساتھی ہیں، وہ ساتھی وہاں پر میرا انتظار کر رہے ہیں، چلو چلتے ہیں، جا کر تمہیں سارا معاملہ دکھاتا ہوں. وہ پولیس والے اور کچھ لوگ اور سارے طرف یہ خبر پھیل گئی، سارے لوگ وہاں سے نکلے. اب اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگ فرقوں میں بٹ گئے تھے، لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا جو ہے نا وہ انکار کر رہے تھے، لوگ گمراہ ہو رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے. تو جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ اسلامی بادشاہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، بیدروس نام تھا اس کا.
اس نے ایک جگہ تنہائی میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ یہ لوگ تو کافر ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، یا اللہ کوئی نشانی دکھا کہ یہ سارے لوگ اس نشانی کو دیکھ کر تیرے ہی راستے پر واپس آ جائیں۔ اب ادھر اس بادشاہ نے دعا مانگی، ادھر یہ واقعہ ہو گیا۔ اب سپاہی سارے لوگ نکلے وہاں پر ان کی زیارت کرنے کے لیے، معاملہ دیکھنے کے لیے۔ جب غار کے قریب جاتے ہیں تو جو آپ کے باقی ساتھی تھے یملیخا کے، اصحاب کہف والے جو باقی غار میں موجود تھے، انتظار کر رہے تھے، جب انہوں نے لوگوں کو آتا دیکھا تو وہ کہنے لگے لگتا ہے یملیخا کو بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، دقیانوس بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، اب وہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو لوگ قریب آتے ہیں، وہ عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے اصحاب کہف والے۔ لیکن جب معاملہ اور کھلتا ہے، جب یہ سارے لوگ قریب آتے ہیں تو سارے دیکھ کر ورتے حیرت میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے بات تو جیسے یملیخا کہہ رہا تھا ویسی ہی ہے، واقعی ان کے ساتھی بھی غار میں موجود ہیں اور سارا معاملہ جس طرح بتایا تھا ویسا ہی ہے۔ اب ان سے پوچھا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ اب اصحاب کہف والے کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا دقیانوس ظالم بادشاہ سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اس غار میں ٹھہرے تھے اور ہم تو سوئے تھے، اب سونے کے بعد جب اٹھے ہیں تو یہ معاملہ ہے۔ اب ادھر سے سپاہیوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا، بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس غار کی طرف چل پڑا۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو پاس ہی ایک دیوار تھی جو دقیانوس نے وہ دیوار غار کا منہ بند کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اس نے کہا تھا جب یہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں اس غار کے منہ پر ایک دیوار بنائی جائے تاکہ یہ اندر ہی مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اس دیوار کو کھودا جائے۔ جب دیوار کو کھودا جاتا ہے اندر سے ایک صندوق نکلتا ہے، صندوق پر ایک چٹ تھی، ایک پرچی تھی جس پہ سارا معاملہ لکھا ہوا تھا، ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اس وقت کا زمانہ لکھا ہوا تھا، تاریخ لکھی ہوئی تھی، اور ویسی ہی ایک پرچی خزانے میں بھی موجود تھی۔ جب اس ساری پرچی کو دیکھا تو بادشاہ سمجھ گیا یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، ان کی حفاظت فرمانے والا خود رب کائنات ہے، ان کی حفاظت فرمانے والا خود رب کائنات ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ سجدہ شکر میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگے کہ یا اللہ ہم تو مرنے کے بعد اٹھنے کا ان سے مر کے اٹھے گا، لیکن تو اگر 300 سال تک بندوں کو سلا کر ویسا ہی اٹھا دیتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں بوڑھے بھی نہیں ہوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں عمریں زیادہ بھی نہیں ہوتی ہیں، جتنی عمر میں سوئے تھے اتنی ہی عمر میں اٹھے ہیں، یا اللہ اگر تو اس بات پر قادر ہے تو میدان محشر لگانے پر بھی قادر ہے۔ اب وہ سارے لوگ جو کفر میں مبتلا ہو رہے تھے، اللہ کی اس نشانی کا انکار کر رہے تھے، اب وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے۔ اب بادشاہ نے کہا، بیدروس جو اسلامی بادشاہ تھا، اس نے کہا حضور آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہماری سلطنت میں رہیے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ہم اسی غار میں رہیں گے۔ وہ اسی غار میں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، لوگ کہتے ہیں جی عرس منانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا عرس منانا ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، بیدروس نامی بادشاہ جو اسلامی بادشاہ تھا، انہوں نے تبوکوں کے اندر ان کو جو ہے وہ بند کیا۔ جس غار میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں آپ کا مزار بھی بنا لیا۔ اگر کسی نے زیارت کرنی ہو نا تو یوٹیوب پر لکھیے گا کہ اصحاب کہف کے مزار، یہ ویسے مورخین اور اس پاکستان اس دنیا کے اندر 3 جگہ مشہور ہے، لیکن ایک جگہ دعوت اسلامی والوں نے پوری اس کی جو ہے نا وہ شوٹنگ کی ہوئی ہے، پورا واقعہ وہاں سے بیان کیا ہے اور قرآن کی روح سے ثابت کیا ہے کہ واقعی یہی مزارات ہیں، جیسی وہ نشانیاں تھی ویسی انہوں نے بتائی ہیں، وہاں لکھیے گا اور زیارت بھی آپ کو ہو جائے گی۔ اچھا، بادشاہ نے ان کے مزارات وہاں بنا دیے اور بادشاہ نے اعلان کر، اور پھر جب مزارات بنائے اسی غار کے اندر تو ان کے مزاروں کی اتنی دہشت تھی کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ اللہ دہشت میں بندوں کو مبتلا کر دیتا تھا۔ اچھا، جب مزارات بنا دیے گئے تو ان کے مزاروں پر لوگ کہتے ہیں یہ درباروں کے پاس مسجدیں بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اس قرآن سے ثابت ہے۔ بادشاہ نے ان درباروں کے پاس، ان مزاروں کے پاس ایک مسجد بنا دی اور لوگوں کو اعلان کر دیا، لوگوں ہر سال اس دن تم نے یہاں پر آنا ہے اور ویسے آنا ہے، ویسے خوشیاں منانی ہیں جیسے لوگ عید کو خوشیاں منایا کرتے تھے۔ جیسے لوگ عید کو خوشیاں مناتے ہیں نا، ان کے
یوم وفات کے دن تم لوگوں نے یہاں آنا ہے اور آ کر ویسے ہی یہاں خوشیاں منانی ہیں. پھر لوگوں میں یہ ایک جو ہے وہ سلسلہ چل پڑا. ویسا ہی ہوا جیسا اس بادشاہ نے کہا تھا. آج بھی اللہ نے ان کی یاد کو باقی رکھا ہوا ہے. آج بھی ان کے مزارات قائم ہیں. آج بھی اوپر مسجد موجود ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں. ان کے جو ہے ان کے صدقے سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے اور اللہ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالی بھی فرما دیتا ہے. یہ تھے اصحاب کہف والے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا کے نام کیا تو خدا نے رہتی دنیا تک ان کے ناموں کو اپنی اس لا ریب کتاب میں محفوظ فرما دیا. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں کلبہم ان کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے. روایات میں آتا ہے ان کے کتے کا نام تھا قطمیر. اور ہم نے پڑھا ہے کہ اس کتے کا نام جس جگہ پر لکھ دیا جائے, اگر کتاب پہ لکھ دیا جائے یا کسی بھی جگہ لکھ دیا جائے, قطمیر یہ ایک نام لکھ دیا جائے, جس جگہ یہ نام لکھ دیا جائے وہ جگہ چوری سے محفوظ ہو جاتی ہے. ان کے کتوں کی اتنی برکت ہے, کتے کے نام کی, کہ جن کے کتے کے نام کی اتنی برکت ہے, اللہ نے ان ولیوں کو کتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہوگا. ہاں جی, کتا جب یہ چل رہے تھے نا تو کتا پیچھے آ رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, کتے تیری جو ہے وہ فطرت ہے, تو بھونکے گا تو ہمیں پکڑوا دے گا, ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تو چھپنے جا رہے ہیں. اس نے کہا کتا ضرور ہاں پر وریاں نو پہن والا کوئی نہیں. کتا ضرور ہاں پر ولیاں نو پہن والا کوئی نہیں. کتے نے بھی کہا ہوگا نا ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیجئے, آپ کی حفاظت کروں گا. تو پھر کتے نے کیسی حفاظت کی؟ غار کے منہ میں بیٹھ گیا, کتا ان کی حفاظت کرنے لگا. اور اللہ کو ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی. بنی اسرائیل کا ایک شخص گزرا ہے, وہ شخص مستجاب الدعوات تھا, جو دعا کرتا اللہ قبول فرما لیتا, جو دعا کرتا اللہ قبول فرما لیتا. سارے کافر اکٹھے ہو کے آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو کہ تو جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے. پہلے تو وہ نہ مانا, لیکن دولت کی لالچ میں آ گیا, اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کر دی. جو بد دعا کرتا وہ اللہ کے نبی کا نام لینا چاہتا, اس کے منہ سے اپنا نام نکل جاتا. جو اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کر رہا ہے وہ اسی کے حق میں جو ہے نا وہ بد دعا ہوتی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا جب یہ میدان محشر میں آئے گا, جب اس کو جہنم میں بھیجوں گا تو پھر اس کتے کی شکل میں اسے جہنم میں بھیجوں گا, لیکن وہ کتا جو ولیوں کے لڑ لگ گیا, جب اس کو جنت میں بھیجوں گا تو اس بندے کی شکل میں کتے کو ہم جنت میں بھیجیں گے. ولیوں کے لڑ لگ جائے تو اللہ کتوں کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں بھائی, ہم تو پھر اللہ کے جو ہے وہ بندے ہیں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اگر کتا ولیوں کے لڑ لگ جائے تو اللہ اس کتے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اگر اللہ کی مخلوق ولیوں کے لڑ لگ جائے تو پھر سوچو اللہ ان کو جنت میں کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. تو ہم تو اس وجہ سے اللہ کے ولیوں کی جو ہے وہ سنگتوں کو اختیار کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں کہ جب کتے کو اتنی نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو جو نبی آخر الزمان کا امتی ہو اور پھر نبی کی امت کے ولیوں کو ماننے والا ہو. مرزا پلمبر کہتا ہے ولی تو شے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا ولی شے نہ ہوتے نا, قرآن ان کا تذکرہ نہ کرتا, قرآن نے ان کا تذکرہ کر کے بتا دیا ہے. لوگوں ولی تو اتنی مقدروں والے ہوتے ہیں, اتنی شانوں والے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے کتوں کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. وہی ہم تو پھر انسان ہیں. اللہ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے.